بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے اس لیکچر نمبر 11 کے ساتھ معلم حیات علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور تاریخ اسلام کے اس 5ویں باب میں جس عظیم شخصیت کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ حضرت امام زین العابدین کی پیدائش 38 ہجری 659 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 2 سال اور واقعہ کربلا کے وقت تقریباً 22.5 سال تھی۔ حضرت امام علیہ السلام کا نام علی، کنیت ابو محمد اور ابو الحسن تھی، اور کثرت عبادت کی وجہ سے زین العابدین، عابد اور سجاد کے القاب سے مشہور تھے۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام کی والدہ محترمہ پہ مختصراً گفتگو فرمائیں گے ہم۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ شہربانو ایران کے آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد بن شہریار بن نوشیروان عادل کی دختر نیک اختر تھی۔ حضرت شہربانو کی مدینہ میں تشریف آوری سے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے شادی کی تاریخ کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت عمر کے دور حکومت میں فتح مدائن کے وقت قیدی کی حیثیت سے اپنی 2 بہنوں کے ہمراہ مدینہ آئی، اور حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو خرید کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت میں حریث بن جابر جعفی والی خراسان نے شہنشاہ یزدجرد کی 2 بیٹیاں ایران سے مدینہ بھیجیں۔ آپ نے ان میں سے شہربانو کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور گیہان بانو کا نکاح حضرت محمد بن ابو بکر سے کر دیا، اور یہی روایت زیادہ معتبر معلوم ہوتی ہے۔ اب حضرت امام علیہ السلام کی سیاست سے کنارہ کشی پہ چند جملے آپ کے گوشے گزار کریں گے، کیونکہ اس وقت حالات سازگار نہیں تھے تو امام سیاست سے بالکل دور رہے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بنو امیہ کے 6 حکمرانوں یعنی معاویہ بن ابو سفیان، یزید اول، معاویہ ثانی، مروان بن حکم، عبد الملک اور ولید کا دور دیکھا۔ آپ نے عبداللہ بن زبیر کی حکومت بھی دیکھی اور مختار ثقفی کا دور بھی، مگر اقتدار کی اس رساکشی سے آپ بالکل الگ تھلگ رہے۔ نہ خود اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی اور نہ کسی کا ساتھ دیا۔ یہ امام علیہ السلام کی سیاست سے کنارہ کشی کے چند جملے۔ اس کے فوراً بعد ہم امام علیہ السلام کے دور امامت پہ بھی چند جملے بیان کریں گے، جو کہ 61 ہجری تا 94 ہجری رہا ہے، اور یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 680 عیسوی تا 713 عیسوی یہ امام اسلام کا دور امامت رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے، مگر بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ اگرچہ آپ نے جنگ میں جانے کا ارادہ کیا
مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10 محرم 61 ہجری یعنی 10 اکتوبر 680 عیسوی کو آپ مسند امامت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اب امام علیہ السلام جب کسی محفل میں ہوتے تو امام علیہ السلام سے بہت دفعہ اس زمانے کے حکمرانوں کے سوالات ہوتے رہے ہیں، تو اس پہ ایک چھوٹی سی ٹاپک ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت امام علیہ السلام کی جرات اور حاضر جوابی۔ واقعہ کربلا کے بعد جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت کے دیگر افراد کو یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا تو اس نے چند دن آپ کو وہاں ٹھہرایا۔ اسی قیام دمشق کے دوران ایک جمعہ کو جب کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی مسجد میں موجود تھے، یزید نے ایک خطیب کو حکم دیا کہ وہ نہایت ہی اچھی طرح سے یزید اور اس کے خاندان کی فضیلت اور امام حسین علیہ السلام پر اس کی فتح کے حالات بیان کریں۔ چنانچہ خطیب نے ایسا ہی کیا۔ پھر لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت امام علیہ السلام کو بھی کچھ کہنے کا موقع دیا جائے۔ یزید کا خیال تھا کہ رعب شاہی کی وجہ سے حضرت امام علیہ السلام کچھ نہ کہہ سکیں گے، مگر حضرت امام علیہ السلام نے منبر پر بیٹھ کر فرمایا، حاضرین مجلس، جو ہمیں پہچانتے ہیں ان کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، مگر وہ لوگ جو ہمارے سلسلہ اور شجرہ سے واقف نہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ علی المرتضیٰ علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا کا پوتا اور حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کا فرزند ہوں۔ تمام فضائل و کمالات کے ہم جامع ہیں، ہمارا درجہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جبرائیل ہمارے گھر آئے اور آسمانی کتاب قرآن پاک ہمارے گھر پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ یزید نے لوگوں کو متاثر ہوتے دیکھ کر مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اب اس اذان پہ کچھ گفت و شنید کریں گے۔ اسی قیام دمشق کے دوران ایک دفعہ جب کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے پاس تشریف فرما تھے، شاہی محل کے باہر نقارہ بجا تو یزید نے امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، یہ ہمارے آباء و اجداد کی نشانی ہے جسے آپ کے والد بند کرنا چاہتے تھے، مگر یہ اب بھی باقی ہے۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز گونجی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، یہ میرے باپ دادا کی نشانی ہے جس کے آگے آپ کے باپ دادا اور آپ کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر یزید خاموش ہو گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔ اس سے اگلا ہم عبداللہ بن زبیر کا دعویٰ خلافت پہ گفت و شنید کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا جسے مسلمان آسانی سے فراموش کر دیتے۔ یوں ہی آپ کی شہادت کی خبر مکہ پہنچی، وہاں کے لوگوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ عبداللہ بن زبیر نے جو پہلے ہی سے ایسے موقع کا متلاشی تھا فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو یزید کے خلاف اکسا کر اپنی خلافت کی بیعت لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ مکہ کے اکثر لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اسی طرح اہل مدینہ نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی اور پھر عبداللہ بن حنظلہ کی سرکردگی میں یزید کے خلاف
اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ میں مقیم امویوں کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اب امام علیہ السلام کا دشمنوں سے حسن سلوک۔ اس موقع پر جب کہ اہل مدینہ نے امویوں کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا، مروان بن حکم نے مختلف صحابہ زادوں سے درخواست کی کہ وہ اسے اور اس کے اہل و عیال کو اپنے ہاں پناہ دے، مگر کسی نے پناہ نہ دی۔ تب مروان حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس گیا۔ یہ وہی مروان تھا جس نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی سخت مخالفت کی تھی، اور پھر یزید کی تخت نشینی کے وقت حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے میں سختی کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان تمام حالات سے باخبر ہونے کے باوجود حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے مروان کی درخواست منظور کی اور اس کی زوجہ عائشہ بنت عثمان بن عفان اور اس کے بچوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے مروان کے اہل و عیال کو اپنے بیٹے عبداللہ بن علی کے ہمراہ طائف بھیج دیا۔ یہ ایک امام کے دور میں نہیں ناظرین، ہر امام کے دور میں ہوا ہے، اور اہل بیت کا یہ شیوہ رہا ہے۔ جہاں دشمنوں نے ان کے ساتھ جتنی ظلم زیادتی کی ہو، اہل بیت تو اہل بیت ہے، ان کی شان میں یہ بات نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر دشمنوں کو معاف 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 فرمایا، حضرت امام علیہ السلام نے بھی اس کا عملی مظاہرہ دیا۔ اب مدینہ پر حملہ اور مکہ کا محاصرہ۔ جب یزید کو اہل حجاز، خاص طور پر اہل مکہ اور اہل مدینہ کے خروج کی خبر ملی تو اس نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں 12,000 کا ایک لشکر اہل مدینہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ کا محاصرہ کر کے اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دی، مگر جب انہوں نے یزید کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو مسلم بن عقبہ نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ اہل مدینہ نے نہایت جوش و خروش سے مقابلہ کیا، مگر کہاں ہزاروں کا لشکر اور کہاں نہت عوام۔ آخر اہل مدینہ کو شکست ہوئی، ان کا سردار عبداللہ بن حنظلہ مارا گیا اور یزیدی فوج مدینہ میں داخل ہو گئی۔ 3 دن تک مدینہ میں قتل عام کیا اور دل کھول کر لوگوں کے گھروں کو لوٹا۔ اس جنگ میں بے شمار اہل مدینہ قتل ہوئے، چونکہ یہ جنگ مدینہ سے باہر ہرہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اسے جنگ ہرہ یا واقعہ ہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 3 دن کے قتل عام کے بعد چوتھے روز مسلم بن عقبہ نے مدینہ کے بچے کچھے لوگوں سے اس اقرار کے ساتھ بیعت لینی شروع کی کہ وہ یزید کے قن کہتے ہیں موروثی غلام کو، جو اس اقرار کے ساتھ بیعت کرنے سے انکار کرتا اسی وقت قتل کر دیا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں یعنی خلافتوں کا رویہ کیسا رہا ہے عام لوگوں کے ساتھ۔ اس موقع پر جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مسلم بن عقبہ کے پاس آئے تو مسلم بن عقبہ آپ کے ساتھ نہایت ہی احترام سے پیش آیا اور اس نے آپ کو اپنے قریب تخت پر بٹھایا اور کہا کہ یزید کو اطلاع مل چکی ہے کہ آپ نے اس شورش میں حصہ نہیں لیا، اور پھر نہایت ہی احترام سے آپ علیہ السلام کو رخصت کیا۔
اہل مدینہ سے بیعت لینے کے بعد مسلم بن عقبہ عبداللہ بن زبیر کے مقابلے کے لیے مکہ کی طرف بڑھا، مگر راستے ہی میں وفات پائی اور اس کی جگہ حسین بن نمیر یزیدی فوج کا سردار ہوا۔ حسین بن نمیر نے مکہ پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی محاصرہ جاری ہی تھا کہ 14 ربیع الاول 64 ہجری یعنی 10 نومبر 683 عیسوی کو یزید نے وفات پائی۔ جب حسین بن نمیر کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے محاصرہ اٹھا لیا اور فوج کو شام کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ اب حضرت امام علیہ السلام یعنی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دریا دلی یا امام کی کشادہ دلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام کا دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ سلوک کیسا رہا ہے، اور یہاں ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ یزید کی موت کی وجہ سے اہل حجاز دلیر ہو گئے تھے، اس لیے اگر انہیں اکا دکا شامی سپاہی مل جاتا تو اس پر حملہ کر دیتے۔ اس لیے حسین بن نمیر کی فوج کو مکہ سے شام جانا مشکل ہو گیا۔ وہ چھپ چھپ کر سفر کرتے تھے اور کسی شہر میں داخل نہ ہو سکتے تھے، اس لیے ان کے گھوڑوں کے لیے گھاس چارہ ختم ہو گیا۔ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو وہ مدینے سے چارہ اور دانہ لے کر شامی لشکر میں آئے اور انہیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔ ایک روایت کے مطابق حسین بن نمیر حضرت امام علیہ السلام کے حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوا اور آپ کو خلافت کی پیشکش کی، مگر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور مسکرا کر واپس چلے گئے۔ اب اس زمانے کے سیاسی حالات کو 2 جملوں میں بیان کروں گا۔ یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید حکمران ہوا، مگر چند ہی ماہ بعد اس نے حکومت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ خلافت ہمارا نہیں بلکہ اولاد علی کا حق ہے، جسے میرے باپ دادا نے غصب کیا تھا، اور میں گناہوں کا یہ بوجھ اپنی گردن پر نہیں لینا چاہتا، تم جسے چاہو اپنا حکمران منتخب کر لو۔ اس کے بعد توابین اور مختار ثقفی کا ذکر کریں گے۔ معاویہ بن یزید کی تخت سے دستبرداری کے بعد مملکت اسلامیہ میں طوائف الملوکی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ مکہ میں عبداللہ بن زبیر خلافت کا دعویدار بنا اور دنیائے اسلام کی اکثریت نے اس کی خلافت کو قبول کر لیا۔ دوسری طرف دمشق میں امویون نے مروان بن حکم کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی، اور اسی دوران کوفہ میں توابین کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لے کر اپنے گناہوں کو بخشوانا تھا۔ اس تحریک کا سربراہ پہلے سلیمان بن سرو تھا، اور اس کے مرنے کے بعد مختار ثقفی نے اس تحریک کی کمان سنبھالی اور اہل کوفہ کو از سر نو منظم کیا، اور اس تحریک میں قوت پیدا کرنے کے لیے اہل بیت کے کسی فرد کو اس کا سربراہ بنانا ضروری سمجھا۔ چونکہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سیاست سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھے، اس لیے مختار نے کوفہ میں محمد بن حنفیہ یعنی حضرت علی علیہ السلام کے غیر فاطمی فرزند کے نام کی دعوت شروع کی اور خود کو اس کا نمائندہ قرار دیا۔ اس طرح مختار کو جب کچھ قوت حاصل ہو گئی تو اس نے عبداللہ بن زبیر کے مقرر کردہ گورنر کو نکال کر کوفہ پر قبضہ کر لیا
اور قاتلان حسین علیہ السلام کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا۔ اس طرح واقعہ کربلا کے اکثر ذمہ دار مارے گئے، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی مصعب بن زبیر والی بصرہ نے کوفہ پر حملہ کیا، جس میں مختار مارا گیا اور کوفے پر دوبارہ عبداللہ بن زبیر کا قبضہ ہو گیا۔ اب جتنا میں نے یہ قصہ بیان کیا کہ معاویہ بن یزید کی دستبرداری کے بعد بنو امیہ نے مروان بن حکم کو نیا خلیفہ منتخب کیا۔ اس طرح اگرچہ خلافت اموی خاندان میں ہی رہی، لیکن معاویہ بن ابو سفیان کے خاندان سے نکل کر مروان بن حکم بن عاص کے خاندان میں منتقل ہو گئی۔ مروان نے صرف 1 سال حکومت کرنے کے بعد، صرف 1 سال، 65 ہجری یعنی 685 عیسوی میں وفات پائی، اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک تخت پر آیا۔ اس طرح مکہ اور دمشق میں 2 متوازی خلافتیں قائم ہو گئی، اور یہ سلسلہ 73 ہجری 692 عیسوی تک جاری رہا، جب عبد الملک کے فوجی کمانڈر حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کر کے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو ختم کر دیا۔ عبد الملک کے بعد اس کا بیٹا ولید تخت پر آیا، اور اسی ولید کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے وفات پائی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نہ صرف بنو امیہ کے خلاف اٹھنے والی تمام تحریکوں سے الگ تھلگ رہے، بلکہ جہاں تک ہو سکا مشکل وقت میں ان کی مدد بھی کی، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں اہل بیت کے لیے جو احترام اور عزت تھی، اس کی وجہ سے اموی حکام ہمیشہ آپ کے در پہ آزار رہے، اور جہاں تک ہو سکا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ اموی خاندان کے کچھ لوگوں کا، بلکہ 99% لوگوں کا یہ شیوہ رہا ہے اموی خاندان کا، جس نے اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ دشمنی رکھی ہے۔ اب اس زمانے میں ایک عظیم شاعر جس کا نام فرزدق ہے، اس کا اور ہشام کا کچھ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عبد الملک اموی کے دور حکومت میں اس کا بیٹا ہشام ایک دفعہ حج کی غرض سے مکہ آیا۔ اس کے ساتھ محافظ فوج کا ایک بڑا دستہ تھا۔ طواف کعبہ کے دوران ہشام کے احرام پوش محافظوں نے شہزادے کے لیے راستہ بنانے کی کوشش کی، مگر حاجیوں نے شہزادے کی کوئی پرواہ نہ کی، جس سے اس کی عظمت کو ٹھیس پہنچی، اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران لوگوں نے دیکھا کہ ایک ضعیف الجثہ مگر نورانی چہرے والا شخص حجر اسود کی طرف بڑھ رہا ہے، اور لوگ خود بخود اس کے لیے راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ آپ کی اس قدر عزت و تکریم دے کر ہشام کو اور بھی غصہ آیا۔ اسی دوران ایک شامی نے ہشام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا لوگ اس قدر احترام کرتے ہیں؟ ہشام نے غصے میں جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ ہشام کے اس جواب کی خبر جب محب اہل بیت شاعر فرزدق کو ہوئی، جو حج کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے اسی وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا، جس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا حسب نسب بتایا، اور ہشام کے جواب میں نہیں جانتا کا جواب دیا،
قصیدے کے چند اشعار کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ناظرین غور سے سنیے گا۔ پہلا مصرع، فرزدق شاعر نے امام کے حوالے سے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کے قدموں کو مکہ کی پتھریلی زمین پہچانتی ہے اور خانہ کعبہ اور حل و حرم بھی ان کو جانتے ہیں۔ دوسرے بند میں، اللہ کے تمام بندوں میں جو افضل ترین ہیں یہ ان کے فرزند ہے، یہ پرہیزگار، پاکیزہ، مطہر اور مشہور ہے۔ تیسرے بند کا ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جد امجد ہیں، خدا کی رحمتیں ان پر ہمیشہ ہوں جب تک قلم کی روانی رہے۔ چوتھے بند میں، ان کے جد امجد کے فضل و اکرام کو تمام انبیاء تسلیم کرتے ہیں اور ان کی امت کی بزرگی کے سامنے تمام امتیں سرنگوں ہوتی ہیں۔ پانچویں بند میں، ان کے عزت و احترام کی وقعت ایک ایسی بلند چوٹی پر ہے جہاں عرب و عجم کے مسلمان پہنچنے سے قاصر ہیں۔ چھٹے بند میں فرماتے ہیں، ان کی پیشانی کے نور سے ہدایت کا نور چمکتا ہے، آفتاب کی طرح ان کے نور سے تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ اور ساتویں بند میں اس طرح کچھ فرماتے ہیں، یہ جناب فاطمہ زہرا کے صاحبزادے ہیں، اے ہشام اگر تو ان سے ناواقف ہے تو جان لے کہ ان کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اب امام علیہ السلام کی وفات۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے 57 سال کی عمر میں 94 ہجری 713 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کی وفات زہر سے ہوئی جو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دلوایا تھا۔ آپ کے بعد نص کے مطابق آپ کے فرزند حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مسند امامت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اب حضرت امام علیہ السلام کی ازواج و اولاد۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے 7 شادیاں کی جن سے آپ کے 11 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کی پہلی بیوی حضرت حسن بن علی کی بیٹی سیدہ فاطمہ تھی جن کے بطن سے حضرت امام باقر علیہ السلام پیدا ہوئے جو آپ کے جانشین ہوئے۔ ان کے علاوہ آپ کے فرزندوں کے نام عبداللہ، زید، عمر، حسن، حسین اکبر، حسین اصغر، عبد الرحمن، سلیمان، علی جواد اور محمد اصغر تھے، اور بیٹیوں کے نام سیدہ خدیجہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ علیہ تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور شخصیت محمد بن حنفیہ کا ذکر لازمی سمجھتا ہوں میں۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ کی ولادت 18 ہجری میں ہوئی۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے غیر فاطمی فرزند تھے۔ آپ کی والدہ خولہ بنت جعفر کا تعلق قبیلہ حنیفیہ سے تھا۔ حنیفہ بھی کہتے ہیں، بعض دفعہ حنفیہ بھی بولتے ہیں اس کو۔ اسی کو کنیت سے آپ محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ بنی حنفیہ کی کنیز تھی اور آپ کا تعلق سندھ سے تھا۔ محمد بن حنفیہ بہت بہادر تھے۔ آپ نے جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے بے پناہ بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے والد ہر جنگ میں آپ ہی کو آگے کرتے ہیں اور حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو آگے نہیں کرتے؟ اس پر محمد بن حنفیہ نے جواب دیا کہ میں اپنے والد کے لیے ہاتھ کی مثل ہوں، اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کی دونوں آنکھوں کی مثل ہیں، اور آنکھوں کی حفاظت ہاتھ سے کی جاتی ہے۔ تو اب جتنے بھی چیزوں کا ہم نے ذکر کیا،
جیسا کہ مختار ثقفی نے کوفہ میں محمد بن حنفیہ کی امامت کا پرچار کیا، لیکن آپ نے نہ کبھی امامت کا دعویٰ کیا اور نہ کبھی کوفہ گئے۔ آپ نے 81 ہجری یعنی 700 عیسوی یا 701 عیسوی میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، تو یہ بہت ہی مختصر اور واضح جامع انداز میں نے آپ کے سامنے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے چیدہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور حوالہ جات کے لیے میں ہر لیکچر کے آخر میں حوالہ جات لفظ کر رہا ہوں تاکہ ناظرین اس سے مزید فائدہ لے سکیں، اور جتنے حوالہ جات میں کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے ان سے ضرور مستفید ہوں کہ تاریخ میں کیسے تبدیلیاں آئی ہے، اور لوگوں نے اپنی سیاسی معاملات کو دوسرے لوگوں پہ تھوپنے کے لیے کیسے لوگوں کا اور اپنی جائیداد کا، اپنے اقتدار کا غلط کیسے استعمال کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک اپنا خیال رکھے گا اور تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔